ان عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب، سونا سونے کے بدلے میں، والفضہ بالفضہ، چاندی چاندی کے بدلے میں، والبر بالبر، گندم گندم کے بدلے میں، والشعیر بالشعیر، جو جو کے بدلے میں، والتمر بالتمر، کھجور کھجور کے بدلے میں، والملح بالملح، نمک نمک کے بدلے میں، مثلاً بمثالٍ، ایک جیسے ہونے چاہیے، سواء بسواء، برابر ہونے چاہیے، یدن بے یدن، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یعنی موقع پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے سامنے اور بندہ اس کی اس طریقے سے بے کر رہا ہو، یدن بے یدن۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، جب یہ قسمیں مختلف ہو جائیں، یعنی ایک طرف گندم ہے دوسری طرف کھجوریں ہیں، قسم مختلف ہو گئی، تو اب ان میں کمی بیشی میں حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ، جب اصناف مختلف ہو جائیں، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، پھر تم بیچو تم جس طریقے سے چاہتے ہو۔ اذا کان یدن بے یدن، لیکن شرط کیا ہے کہ یدن بے یدن ہو، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، نقد سودا ہو۔ اچھا، اب یہ جو حدیث پاک ہے، سود کی بنیادی طور پہ دو قسمیں، ایک بالنسیہ، سود بالنسیہ، ربا بالنسیہ، ایک ربا بالفضل۔ ربا بالنسیہ، نسیہ کہتے ہیں ادھار کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک بندے کو، آپ فرض کریں 5 لاکھ روپیہ دے دیا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تم سے 1 مہینے کے بعد 5,05,000 لوں گا، یہ ربا بالنسیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے۔ اور دوسرا ہے ربا بالفضل، ربا الفضل، زیادتی کا سود۔ وہ یہ ہے کہ ایک جنس ہو، مثلا کھجوریں، اب جانتے ہیں کھجوروں کے کئی ریٹ ہوتے ہیں، کئی اس کے وہ یہ جی 400 روپے ہے، یہ 200 روپے ہے، یہ 300 روپے ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جس وقت ایک جنس ہو اور اس کا آپ لین دین کریں تو اس میں پھر کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، یعنی 4 کلو ردی کھجوریں دے کر 1 کلو عمدہ کھجوریں لے لینا بھی سود کہلائے گا۔ اس میں ایکچولی زیادہ جو ہے نا کنسپٹ، وہ سود یعنی وہ جس کو سد ذرائع کہتے ہیں، اس میں سد ذرائع کو زیادہ ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں کیا ہو، یہ برابر برابر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ 2 کلو ردی کھجوریں دے کے ہاں وہ قیمت لگا لے، یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ میرے خیال میں اگر ہیلا بھی کہہ لیں تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، اور اسلام نے اس کو جائز رکھا ہے۔ جیسے ایک زکوٰۃ کے پیسے ہیں ایک بندے کے پاس، مسجد کو پیسوں کی ضرورت ہے اور زکوٰۃ کے پیسے مسجد کو لگتے نہیں، تو آپ کو ہیلا کر سکتے ہیں کہ آپ کسی گداگر کو کہیں کہ ہم تو یہ پیسے دیتے ہیں، تمہیں دے دیے ہم نے، تم اس میں سے اتنے رکھ لینا، باقی تم مسجد کو دے دینا، ہدیہ کر دینا۔ تو یہ ہیلا ہے، یہ جائز ہے۔ جائز کام کے لیے ہیلا کرنا جائز ہوتا ہے اور حرام کام کے لیے ہیلا کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس 2 کلو کھجوریں ردی ہیں، وہ 1 کلو کھجوریں ہرا دینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جی اس کو میں اتنے میں بیچتا ہوں، مجھے اس کے پیسے دے دے یا میں خرید لیتا ہوں، اسے وہ خرید لے، یہ جائز ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے، ایک ہوتی ہے قسطوں پر بیع، ایک ہے ربا النسیہ، 1,000 آپ یعنی اس نے یہ کہا میں تمہیں 5 لاکھ دیتا ہوں، مہینے کے بعد میں 5,05,000 لوں گا، یہ تو حرام ہے۔ ایک ہے قسطوں پر بیع، کہ بندہ یہ کہتا ہے جی یہ چیز ہے، یہ نقد جو ہے یہ 5,000 کی، 5 فرض کریں 50,000 کی ہے، اگر تم قسطوں پر دو گے تو یہ 55,000 کی بنے گی، تو یہ سود نہیں ہے۔ یہ ایک بندہ کہتا ہے جی یہ چیز نقد لے لو اتنے کی ہے، ادھار لے لو اتنے کی ہے، اس میں کیا ہے؟ تو قسطوں پر جو بیع ہے اس کو، کیونکہ یہ جدید مسائل ہیں، ان کو اس میں اجتہاد کام آتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اکثر فقہا نے اس کو
جائز قرار دیا ہے کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنی جو ہے وہ جائز ہوتی ہے. تو یہ جو ربا الفضل ہے یعنی اس میں آپ نے ہم جنس چیزوں کو کمی بیشی کے ساتھ بیچنے سے منع فرمایا.